اب جنت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے. کام تو بتا دیے کچھ موٹے موٹے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دعا بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم کام کر کے ضائع بھی کر دیتے ہیں احسان جتا کے. تو سب سے پہلی دعا تو وہی ہے جو حضرت آسیہ کی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 کیل گاڑ دیے تھے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں، اور فرعونی وہ سپیرہ دیتے تھے، اور جب وہ الگ ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے. تو انہوں نے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے اس فرعون سے بھی نجات دے اور اس کے عمل یہ جو کیل ٹھونکے ہوئے ہیں، اور مجھے ظالم لوگ جو میرا اوپر پیرا آ کے دیتے ہیں ان سب سے مجھے نجات دے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا. تو یہ دعا معمولی نہیں ہے، اس کو سجدوں میں بھی مانگا جا سکتا ہے. پھر ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا جو ہے آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر یوں کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. یعنی تشہد پڑھ کے دروشی پڑھ کے جو دعائیں مانگتے ہیں نا اس وقت یہ دعا. اور میں آپ کی اور معاذ رضی اللہ عنہ کی گنگناہٹ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا تھا کہ جب آپ دعا مانگتے تو کیا مانگتے اور معاذ رضی اللہ عنہ مانگتے تو کیا مانگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی ان کے گرد ہی گنگناتے ہیں، یعنی یہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، یعنی جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح اللہم انی اسألک الجنۃ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 3 بار جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو داخل کر. تو اس لیے اپنے روٹین میں کم از کم کسی ایک نماز کے بعد تو ضرور یہ مانگیں، یا تشہد کے بعد مانگ لیں، یعنی التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ جو ربی جعلنی جہاں پڑھتے ہیں نا اس کے ساتھ سلام سے پہلے. تو اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ و افضل ترین مقام ہے، سب سے بہترین جگہ ہے. جنت ساری اچھی ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذ بہ عبدک ونبیک. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، ہر قسم کی، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی مراد ہے. وہ بھی جس کا مجھے علم ہے، وہ بھی جس کا مجھے علم بھی نہیں ہے، وہ بھی خیر ہے. اے اللہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والے سے بھی دیر سے آنے والے سے بھی، یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کے. جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں بھی، ان تمام قسم کے شر سے. یا اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی. یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کے قریب کرے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی تو میرے حق میں کرے اسے میرے لیے بہتر بنا دے، باعث خیر و برکت بنا دے. تو اس دعا میں بھی ساری خیر شامل ہو گئی ہے، ہر طرح کی خیر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور پھر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کیا خیر اور کیا شر ہے. ہم تو بعض اوقات شر کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خیر کے کام کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو پھر ہمیں واقعی اصل خیر نظر آتی ہے اور اصل خیر سے محبت بھی ہو جاتی ہے. اور پھر کئی خیر کی چیزیں ہوتی ہیں مگر ہم انہیں حاصل نہیں کر سکتے، تو جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر راستے آسان کر دیتا ہے.
اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، ہر طرح کے شر سے، ظاہری، باطنی، زمینی، آسمانی. اور پھر اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا وہ خیر میں بھی مانگتی. کتنی جامع دعا ہے. اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سب چیزوں سے میں پناہ بھی مانگتی ہوں. اور پھر ان اسباب کی توفیق جو قولی اور فعلی ہوں اور جنت میں پہنچانے والے ہوں. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، یعنی باقی جنتیوں کے آنے سے پہلے آپ پہلے سے کھلوا چکے ہوں گے. پھر جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد. وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے، یعنی آپ ہی کھلوائیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ کے باغات اس حال میں کہ ان کے دروازے پورے کھلے ہوں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا اگر آدھا کھلا ہوا ہو تو اس میں بھی کئی دفعہ زحمت ہوتی ہے، انسان آدھے دروازے سے گزرتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے. یا پھر یہ کہ بعض اوقات فولڈنگ دروازے ہوتے ہیں اور وہ آدھا حصہ کھلا ہوتا ہے آدھا نہیں کھلا ہوتا، لیکن یہاں یہ کہ پورے پورے کھلے ہوئے ہوں گے. اور جنت کے دروازوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ بھی ہوگا، یعنی دروازے ایسے نہیں جیسے دنیا کے دروازے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا مکہ اور بصرہ میں ہے، یعنی مکہ اور عراق. میلوں میل ہوگا وہ دروازہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو ان میں سے کثرت سے لوگ اندر جاتے ہیں تو ایک اور ہی منظر ہوتا ہے، یعنی چھوٹے دروازے میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے اور وسیع دروازے میں وسعت کا. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت کے دربان ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام کریں گے. سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم آئندہ ہر آفت، ہر تکلیف، ہر مشقت، ہر برائی سے محفوظ رہو گے. جنت میں سلام ہی سلام ہوگا، کوئی بیڈ نیوز نہیں ہوگی، کوئی تکلیف دہ خبر نہیں ہوگی. دنیا میں آپ کتنا بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، سجا لیں، بنا لیں، آپ اپنے لباس اچھے کر لیں، کھانا اچھا بنا لیں، ہر کام اپنا اچھا کر کے رکھ لیں، لیکن آپ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے کہ کوئی آپ کو انتہائی بری خبر سنائے، یا یہ کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ کوئی جھگڑا فساد، قتل اور فساد کی داستان آپ کو نہ سننی پڑے. یعنی آپ ہر چیز سیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں، ایک ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تباہیوں کے مناظر کھل جاتے ہیں. لیکن جنت میں ایسی کوئی بری خبر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انسان جہنم والوں کے بارے میں بھی نہیں سوچے گا، جو چلے گئے اپنے انجام کو پہنچ گئے. یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں اور آپ کے کسی بہن بھائی کے پاس نہیں ہے یا کسی بچے کے پاس نہیں، سارے بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اگر ایک خوش نہیں ہے تو آپ دیکھیں ماں کا حال کیا ہوتا ہے. وہ جو خوش ہے ان کے بارے میں نہیں خوش ہوتی، لیکن جو ایک تکلیف میں ہے اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ اس کو تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہے. تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ دنیا میں انسان مکمل خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتا، پرفیکشن ہے ہی نہیں، آپ جتنی بھی چاہے کوشش کر لیں. لہٰذا جو اللہ دے اس پر شکر ادا کریں اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. تو جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ایک اور آیت میں آتا ہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی ٹائم ویسٹر نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف دہ ہرٹ فل بات نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے سلام بھیج رہے ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب یہاں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور آپس میں بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے کوئی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کبھی کسی سے ملتے ہیں، کبھی کسی سے ملتے ہیں، کبھی کسی کو سلام کرتے ہیں، کبھی کسی کو کرتے ہیں، تو ایک عجب ہی خوشی کا حال ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی سب ایسے ہی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو وزٹ کر رہے ہوں گے، خوش خوش باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے والے ہوں گے. اس لانگ ویکینڈ پہ مسلم فیسٹ تھا، آپ سب کو معلوم ہے، اور بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا. میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی تھی کہ تم گئے تھے تو کیا کیا وہاں، کیا دیکھا؟ تو اس نے پہلی بات ہی کی، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو گئی.
تو انسان جب کسی فیسٹیول میں جاتا ہے یا کسی بھی دعوت میں یا کہیں بھی، تو سب سے زیادہ جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ لوگوں سے ملاقات ہے، اور ان لوگوں سے ملاقات جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو انسان دنوں بعد دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا حال معلوم کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، یہ ایسی ہی کچھ صورت ہوگی. دنیا میں ہم امیجن تو نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں جو خوشیاں ہیں یا جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان سے ہم کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. طبتم طابہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا، پاکیزہ بھی اور حلال بھی. اصل میں طیب اسے کہتے ہیں جس سے انسان کے حواس بھی لذت محسوس کرے اور نفس بھی. طیب چیز کون سی؟ کہ انسان مثلاً کوئی ڈرنک پیے جس سے اس کو ٹیسٹ بھی اچھا ہے، اور پھر اس پینے کے بعد اس کے سارے جسم کے اندر اس کی خوشبو بھی اچھی ہو، دیکھنے میں رنگ بھی اچھا ہو، اور جب پیے انسان تو اس کو محسوس ہو کہ اس نے واقعی کوئی چیز انجوائے کی ہے. اسی طرح اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو اس میں بھی رنگ، خوشبو، ٹیسٹ وغیرہ، کہ جس میں نفس اور حواس، نفس یعنی جو اندر کی خوشی ہے، اور حواس جو ہمارے ٹیسٹ وغیرہ ہیں، سماعت اور بصارت وغیرہ ہیں، یہ حواس ہیں، یہ سب خوشی محسوس کرے، لذت محسوس کرے. تو تم بہت اچھے رہے، یعنی اب یہاں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس سے تمہارے حواس بھی لذت پائیں گے اور تمہارا نفس بھی خوش ہو جائے گا. اور یہ پاکیزہ لوگوں کی جزا ہے جو بہت پاکیزہ ہوگی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی حال میں فوت بھی ہوئے تھے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل اور ان کے جسمانی طہارت بھی اور ویسے بھی اوور آل، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یہ موت کے وقت فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں، اور اسی طرح جنت میں بھی ایسی ہی خوشخبری ملے گی. فادخلوها خالدین، اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤ گے، اور وہ جانا چاہیں گے بھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ رہ کے بور نہیں ہو جائیں گے. ہاں، دنیا میں ایسے ضرور ہوتا ہے، اگر آپ کسی ایک گھر میں رہ رہے ہیں کافی دن سے تو پھر آپ کو وہ گھر پرانا لگنے لگتا ہے، تو وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے لائف بورنگ ہو گئی ہے، اسٹل ہو گئی ہے، تو کہیں اور موو کرنا چاہیے. لیکن جنت کے بارے میں آتا ہے لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں موو نہیں ہونا چاہیں گے. جو ان کے پاس نعمتیں ہوں گی انہیں کو انجوائے کرتے رہیں گے. ان کے اندر ہی اتنی ویرائٹی ہوگی کہ وہ کہیں ختم ہی نہیں ہوگی وہ لذت اور وہ سب کچھ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی رسولوں کی زبانی اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر ایمان لے آئے اور ہم نے نیک عمل کیے تو وہ ہمیں جنت عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہماری آرزو پوری کر دی، ہماری امیدوں پہ پورا اترا یہ سب کچھ. اور خاص طور پر اس وعدے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، یعنی رب کے وعدے سچے ہوئے، پورے ہوئے. آج ہمیں یقین نہیں آتا، اس لیے ہمارے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے. اگر ہمیں یقین پکا ہو جائے نا کہ جو ہم کریں گے اچھا، اس کا اچھا ہی بدلہ ملے گا، تو پھر اس کام میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے. اور وقال الحمد للہ، جنتی جنت میں پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. وہ ایک غم اور فکر پریشانی دنیا کی چیزوں کی بھی لگی رہتی ہے، آخرت کی بھی ساتھ لگی بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں ہمارا کیا بنے گا. بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں یعنی جنت میں لا اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی جسمانی مشقت پہنچے گی نہ کوئی ذہنی تھکاوٹ ہوگی. اب آرام ہی آرام ہے، نہ جسم تھکے گا نہ روح تھکے گی. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اورثنا الارض یعنی اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم اس وسیع و عریض جنت میں جہاں چاہیں پڑاؤ ڈالیں گے اور ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا.
اس بات کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو اچھی لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر جب کوئی اسکیم بنتی ہے تو لوگوں کو وہاں پر پلاٹ لینے میں، گھر خریدنے میں کتنے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ جو پہلے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ان لیے ہوئے فائلز کو لاکھوں میں پھر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے ان گھروں کی. تو ہر کوئی اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں وہاں ملے گا یا نہیں. اسی طرح